Last time on آخری معجزہ. پوری طرح سے مختلف لفظ ہے. عربی زبان کا قرآن ایک معنی میں یوز کر رہا ہے اور باقی ساری عربی کی کتابیں آج کل کسی اور معنی میں یوز کر رہی ہیں، اور اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں. اسی لیے اگر پرانا محاورہ سمجھ نہ آئے اور آپ عربی بہترین بول لو، اس کا پھر بھی یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آ گیا. جس طرح آپ اچھی بھلی اردو بھی بول لو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غالب یا اقبال یا 200 سال پرانی کوئی تالیف آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ کچھ انٹروڈکٹری بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا. کل بڑے خوبصورت محاورے پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے، آج کا سیشن تھوڑا ریلیکس ہوگا، لیکن آج بڑی خوبصورت باتیں قرآن کے بارے میں سیکھنے کو ملیں گی. اب سے آگے ہمارا کورس ایکچولی شروع ہو رہا ہے. یہ کورس میں نے جب تیار کیا تھا تو مجھے پتا نہیں تھا کہ میں اس کو کیسے مرتب کروں گا. یہ میرا پہلا کورس ہے ایکچولی. یہ میں نے تیار کیا تھا 2004 میں میں نے نوٹس تیار کیے تھے، اور میں جب یہاں آ رہا تھا یہ کورس پڑھانے کے لیے تو یہ PDF فائل کھولے مجھے کتنے 12-13 سال تو ہو گئے ہوں گے. تو سبحان اللہ. اور یہ آخری دفعہ جب میں نے پڑھایا تھا، پہلے میں نے امریکہ میں یہ سیمینار کرایا تھا. آپ کو تو میں 10 دن کے لیے کرا رہا ہوں، میں ایک ویکینڈ میں کرتا تھا یہ کورس. اور میں نے یہ امریکہ میں تقریباً 40 دفعہ کیا، اور اس کے بعد یورپ میں نے 20 دفعہ کیا. پھر میں نے ملیشیا اور انڈونیشیا میں کیے. اور امریکہ کی جو خصوصیت ہے، میں نے یونیورسٹیز میں کیے یہ کورس انگلش میں نا، قرآن کے اوپر. اور اس میں کافی سارے لٹریچر کے پروفیسرز، فلاسفی کے پروفیسرز، کمپیریٹیو ریلیجن کے پروفیسر، نان مسلمز، انہوں نے بھی کافی اٹینڈ کیے. میرے محدود علم تک تقریباً 18 لوگ تھے ان 2 سالوں میں جو مسلمان ہوئے تھے اس پروگرام میں. سبحان اللہ. اکیڈیمیا میں سے. اور میں دعوت نہیں دے رہا تھا، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں کلاس کے اندر، بٹ اٹ واز انف فار دیم، یو نو. تو اللہ تعالیٰ اس میری فیوریٹ کہانی اس کورس کے بارے میں جو ہے نا، وہ میں نے فاتحہ ایکسپلین کی تھی. میں تو آپ کو تو ہمیں کتنے 2 دن لگ گئے تھے نا پورے فاتحہ کرنے میں. میں ایک رات میں کیا کرتا تھا پوری فاتحہ. پہلی دفعہ جب میں نے یہ کورس کیا، میں نے کیلیفورنیا میں کیا تھا، لاس اینجلس میں. تو ایک لڑکا میرے پاس آیا کلاس کے بعد، 18 سال کا، بڑے غصے میں. اور پھر مجھے ایسے دیکھتا ہے، پھر مجھے گلے لگاتا ہے، پھر مجھے بتاتا ہے کہ my mom bought me Lakers tickets. Do you guys know who the Lakers are? Basketball team? And that's the California basketball team back in the day, right? کہتے میرے پاس لیکرز ٹکٹس تھے، میرے پاس فرنٹ رو سیٹس تھیں، VIP سیٹس تھیں، لیکن میری مدر نے کہا نہیں، ہم یہاں پہ جا رہے ہیں ڈیوائن اسپیچ میں. The whole way I was cursing you. تو میں نے کہا پتہ نہیں، اب یہاں تک اس نے جو کہانی سنائی تو مجھے لگا پتہ نہیں اب بدلا لے گا، کیا کرے گا. تو کہتا ہے but you know I heard this tonight. Today is I'm 18 years old. Today is the first day I know why I'm Muslim. That's what he told me. So that made me really happy. کہ یہ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے لوگوں کا. ہم مسلمان فیملی کے حساب سے تو ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن شعوری طور پہ مسلمان ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے، رائٹ؟ تو میری امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بھی ایک نیا کنیکشن فیل ہوگا قرآن کے ساتھ. چلیں محاوروں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کا نام ہے سیکشن 2. سیکشن 1 تھا فاتحہ، سیکشن 2 ہم شروع کر رہے ہیں. اس میں ہم 8 مثالیں کریں گے. میں نے 8 مثالیں چنی ہیں. پہلی مثال ہوگی آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ٹھنڈک ایسا محاورہ ہے جو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. لیکن یہ محاورہ اصل میں قرۃ اعین، یہ قرآن کا ایک محاورہ ہے، اور قرآن سے پہلے یہ عرب استعمال کرتے تھے، اور عرب کے اس کے 2 استعمال تھے. میں دونوں پہلے استعمال سمجھا دوں، پھر قرآن کی طرف دیکھتے ہیں قرآن نے اس کو کیسے یوز کیا ہے. پہلا اس کا استعمال تھا دعا کسی کے لیے کرنا اور دعا کسی کے خلاف کرنا، یعنی اچھی دعا کرنا اور بد دعا دینا. بد دعا دینے کے لیے کہتے تھے اللہ تیری آنکھیں گرم کرے، اسخن اللہ عینک،
اللہ تیری آنکھیں گرم کرے، یہ اس کے لیے بد دعا ہوتی تھی. اور کسی کے لیے دعا کرنی ہوتی تھی تو اقر اللہ عینک، اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے. اور دونوں سے مراد رونا تھا. کہتے تھے جس طرح ہم کہتے ہیں نا خوشی کے آنسو اور غم کے آنسو، ان کے ہاں تھا کہ جو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں وہ آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، اور جو غم کے آنسو ہوتے ہیں وہ آنکھیں گرم کرتے ہیں. تو اصل میں آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد تھا ایسی خوشی جو آپ کو رلا دے. خوشی سے انسان رونا شروع ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک عربی میں. اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، کوئی ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ریسیو کر رہی ہے. بیٹا باہر گیا ہوا تھا کسی جاب پہ یا بزنس پہ گیا ہوا تھا، 2 سال نہیں دیکھا اس نے اپنی ماں کو، اور وہ ایئرپورٹ پہ اس کا ارائیولس پہ انتظار کر رہی ہے. اور اسی ایئرپورٹ پہ ایک اور ماں ہے، وہ اپنے بیٹے کو الوداع کہہ رہی ہے. اور جو وہ دونوں ایک دوسرے کو، ایک ماں اپنے بیٹے کو گلے لگ رہی ہے ملتے ہوئے، اور دوسری ماں بھی اپنے بیٹے کو گلے لگ رہی ہے اس کو خداحافظ کہتے ہوئے. رو دونوں مائیں رہی ہیں، لیکن ان کے رونے میں فرق ہے کہ نہیں؟ جو ریسیو کر رہی ہے، جو خوش آمدید کر رہی ہے اپنے بیٹے کو، اس کی آنکھیں گرم ہیں یا ٹھنڈ ہیں؟ ہاں، اس کی آنکھیں ٹھنڈ ہیں. اور جو خداحافظ کہہ رہی ہے اس کی آنکھیں گرم ہیں. تو یہ فرق ہے ان دونوں کا. یہ پہلا فرق ہے. یعنی ایسی خوشی، اتنی خوشی ملے مجھے کہ میری آنکھیں رونے پر آ جائیں. یہ ہے قرۃ اعین. دوسرا اس کا استعمال ہوتا تھا کہ عرب جو ہے نا وہ صحرا میں بہت سفر کرتے تھے. صحرا کی زندگی تھی ان کی، اور صحرا میں جب سفر کرتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پگڑی ان کے ہاں عام ہے. ٹربن جو وہ پہنتے ہیں نا وہ عام ہے. وہ اس کے مقاصد ہیں. اصل میں اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جب ہوا تیز چلتی ہے نا تو ریت بھی ساتھ اٹھتی ہے، اور وہ منہ میں جاتی ہے، ناک میں جاتی ہے، آنکھوں پہ لگتی ہے. تو وہ اپنی جو پکڑی ہے اس سے وہ اپنی شکل کو ڈھک لیتے تھے. تو جس چیز کو ہم آج کل نقاب کہتے ہیں نا، نقاب، یہ اصل میں عرب مرد اور عورتیں دونوں استعمال کرتے تھے. خاص کر جب آندھیاں وغیرہ ہوتی تھی نا تو تقریباً ایک ہی طرح کے لگتے تھے، وہ اپنی شکل کو پوری طرح ڈھک لیتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھار جب آندھی اتنی تیز ہوتی تھی کہ بلکہ ان کو تقریباً آنکھیں کور کرنی پڑتی تھی، لیکن اگر پوری طرح کور کر دیں تو پتہ نہیں چلے گا جا کہاں رہے ہیں. تو باقی شکل تو بچ گئی، عذاب کس پہ آ رہا ہے؟ آنکھوں پہ. اور کہیں مشکل سے جا کے طوفان کے دوران کوئی غار مل گیا، کوئی بڑی چٹان مل گئی، اس کے سائے میں جا کے تھوڑی دیر ذرا آرام مل گیا آنکھوں کو، تو وہ آنکھوں سے ریت نکال لی اور تھوڑی آنکھوں کو ریلیف ملی. اس کو کہتے تھے قرۃ اعین. یعنی جب آنکھیں طوفان میں ریت کی وجہ سے ان پر عذاب آ رہا ہے تو وہ گرم ہو رہی ہیں، وہ پک رہی ہیں. اور جب وہ غار میں پہنچ گیا یا کہیں پناہ لے لی اور آنکھوں کو اب تکلیف نہیں ہو رہی تو اس کو کہا جاتا تھا قرۃ اعین. یعنی مصیبت سے نکل کر، یعنی آپ جو ہے وہ کسی پناہ میں آ گئے. یہ 2 معنی ہیں قرۃ اعین کے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے. اب دیکھتے ہیں قرآن نے اس کو کیسے استعمال کیا. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اپنی اولاد میں سے اور اپنے ازواج میں سے، یعنی شوہر اور بیوی میں سے اور اپنی اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے. اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک. اب میں نے آپ کو 2 باتیں بتائی تھی. پہلی بات یہ تھی کہ اتنی خوشی آئے کہ کیا ہو، رونا آ جائے. یعنی میری شادی میں اتنی خوشی ہو کہ مجھے رونا آ جائے. رونا تو آتا ہے، بڑی عجیب دعا ہے. کیونکہ کچھ دوست بھی ہوتے ہیں، شادی ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں یار چلو کوئی بات نہیں، تمہیں ڈراؤں گا نہیں میں، کوئی بات نہیں، تمہاری ڈفرنٹ ہوگی. ہر ایک کے دماغ میں ہوتا ہے شادی کے ساتھ ڈپریشن ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، صبر نہیں ہوتا. پہلے بہت اچھے لگتے تھے، اب بہت برے لگتے ہیں. تم تو کوئی اور ہی نکلے، تم تو وہ تھے ہی نہیں، تم تو وہ تھی ہی نہیں. جو میں تو سمجھا تھا تمہیں اس خیال سے کہ ہم ساتھ ہوں گے، اس خیال سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اتنی خوشی ہوتی تھی. اب تم نظر آتے ہو تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اس دعا کی ضرورت ہے، اسی لیے یہ دعا کہی گئی ہے، کیونکہ شادی میں آنکھوں کی ٹھنڈک جلدی غائب ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا ہے حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اور یہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ شادی کے اندر
اس طرح کی محبت ہونا کہ ایک دوسرے کے اندر انسان دلی خوشی پائے، دلی خوشی ہو، شوہر سے دلی خوشی ہو، بیوی سے، اس کو دیکھ کے ہی خوش ہو جائے انسان، اس کے کمرے میں ہونے سے ہی سانس آ جائے۔ ہوتا کیا ہے، ایک دفعہ اس نے دروازہ بند کیا، وہ گئی باہر، قرۃ اعین۔ تو یہ کیسے ہو کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے اندر اس قسم کی خوشی پائیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حب کا لفظ استعمال کیا، حب نکلا ہے ہبا سے، اور ہبا عربی میں کہتے ہیں تحفے کو۔ حب لنا من وہبا، ہمیں ایک تحفہ دیجیے اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی نہیں کہا ہمیں دیجیے، کہا تحفہ دیجیے۔ اب باقی چیزوں کے لیے ہم کہتے ہیں آتینا فی الدنیا حسنہ، یہ نہیں کہتے حب لنا فی الدنیا حسنہ، دیجیے، لیکن یہاں دینے کے لیے بھی ایک خاص دینا۔ کیسا دینا؟ تحفہ، یعنی یہ ایسا تو ایسی نعمت ہے جو باقی نعمتوں کے مقابلے میں بہت بڑا تحفہ ہے۔ اولاد کے اندر اور بیوی اور شوہر کے اندر اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک دے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اس طرح سے مثال دی جا رہی ہے بہت مختصر الفاظ میں کہ باہر کی جو دنیا ہے نا، وہ ایک طوفان ہے۔ باہر آپ جاؤ تو آپ کو ہر طرح کی مشکلات اور خطروں کا سامنا کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ گھر کے اندر آؤ گے نا، آپ اپنے شوہر کے پاس آؤ یا اپنے بیوی کے پاس آؤ، تو اب آپ پناہ میں آ گئے۔ اب آپ کی آنکھوں پر گرمی نہیں لگ رہی، اب آپ کی آنکھیں فائنلی ٹھنڈک میں ہیں، اب آپ پر امان میں ہیں، آپ بالکل حفظ و امان میں ہیں، اب یو کمپلیٹلی سیف۔ یہ مقصد ہے کہنے کا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں گھر میں، طوفان باہر نہیں ہے، طوفان کہاں ہے؟ اندر۔ اور طوفان سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میں جا رہا ہوں، وہ باہر جا کے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، اور اندر جانے سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر دروازے کے اندر یا ایک بڑی سانس لے کے پھر بیل بجائی، یہ بتائے اب جو سکون تھا وہ ختم ہونے والا ہے۔ اسی لیے یہ دعا اہم ہے۔ اور پھر یہ دعا صرف میاں بیوی کے درمیان نہیں بلکہ اولاد اور والدین کے درمیان بھی کی گئی، کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو کیوٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بچے تو انوائنگ ہوتے ہیں شروع سے ہی، لیکن کچھ کیوٹ ہوتے ہیں، مزہ آتا ہے ان کے ساتھ، کھیل کود ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے جب وہ آپ کی ساری باتیں سنتے ہیں، پھر ان کی ایک عمر آتی ہے کہ وہ بس آگے سے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کی اپنی ایک پرسنالٹی نکل آتی ہے، تم تو پورے انسان بن گئے ہو، تمہاری تو اپنی سوچ ہے، اپنی رائے ہے، اپنے اوپینینز ہیں، اور پھر والدین کو پینک ہوتا ہے تو میری باتیں نہیں مانتے، یہ تو آگے سے جواب دیتے، اس کی اپنی رائے کیوں ہے، یہ پورا انسان کیوں بن رہا ہے، روبوٹ کیوں نہیں بن رہا، یہ جیسے تم چھوٹے تھے تو بہت اچھے تھے۔ آپ کو کبھی کوئی سننے کو ملے گا چھوٹے تھے تو بہت اچھے تھے، پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا۔ لیکن آپ اگر اس بات کا اندازہ کریں کہ جب انسان بڑھتا ہے نا تو اس کی خود مختاری اور آزادی، ذہنی آزادی بڑھتی ہے، اور اس وقت اختلاف ہونا اصل میں یہ نیچر کا تقاضا ہے، یہ طبیعت کا تقاضا ہے، یہ ہونا ہی تھا اور ایسا ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس میں نفسیاتی مرض ہے۔ اصل میں وہ نیچرل ہے کہ وہ جب ہوگا، جیسے جیسے انسان بڑا ہوگا، لڑکی یا لڑکا بڑے ہوں گے تو ان کی اپنی رائے بنے گی، ان کے اختلافات ہوں گے، ان کے اپنے جذبات ہوں گے، یہ تو نیچر کا حصہ ہے۔ لیکن ان سارے اختلافات کے باوجود میری دعا یہ ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی پناہ میرے اندر پائے اور میں پناہ ان کے اندر پاؤں، اور خوشی مجھے اس سے ملے اختلافات کے باوجود، اور خوشی مجھے اس سے اور اس سے مجھ سے ملے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین۔ اب میں نے آپ سے جو شروع میں بات کی تھی وہ بار بار واپس آئے گی۔ ہر دعا، اب آپ ہر دعا جو قرآن میں پڑھیں گے نا وہ فاتحہ کی دعا کی روح میں پڑھیں گے۔ فاتحہ میں کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، دعا کی تھی نا، لیکن دعا سے پہلے اپنی کمٹمنٹ پہلے بتائی تھی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کس نے کمٹمنٹ کی ہے؟ ہم نے کی، پھر دعا کی ہے۔ نستعین میں بھی کیا بات تھی؟ پہلے کوشش میں نے کرنی ہے، پھر اللہ نے مدد کرنی ہے۔ جو بھی دعا آپ قرآن میں پڑھیں گے پہلے سے اندازہ کر لو، پہلے میں نے اپنا کام کرنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنی ہے۔ اگر میں کوشش نہیں کروں گا کہ میری اور میری بیوی کے درمیان کہ اس رشتے میں محبت زیادہ بڑھے، ایک دوسرے پہ اعتماد زیادہ بڑھے، ہم ایک دوسرے کے اندر پناہ پائیں، اگر میں اس کی طرف کوشش یا کام نہیں کر رہا تو پھر اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنا حصہ نہیں کیا۔
بچوں کے ساتھ تعلقات صرف دعا سے فکس نہیں ہو جائیں گے. آپ کو اگر خود کمیونیکیشن نہیں کرنی ان کے ساتھ آپ نے خود کھل کر بات نہیں کرنی, ان سمجھنا نہیں کہ ان کے جذبات کیا. اور اگر پیرنٹس آپ کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے, آپ میں سے جو ہے 30-40 سال کے بھی ہو گئے ہو اور آپ کے والدین کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں, اس دعا کی وجہ سے آپ کیا سیکھ رہے ہو؟ اب آپ کو ان میں جا کے پناہ لینی ہوگی اور ان سے پوچھنا ہوگا کہ بھائی ہماری جو ہے لڑائیاں بہت ہوتی ہیں, آپ نے کبھی سوچا کیوں ہوتی ہیں؟ پھر وہ کہیں گے تم بدتمیز ہو اس لیے ہوتی ہیں, اس میں کیا مشکل ہے؟ تم اگر اچھے ہوتے تو کبھی لڑائی نہ ہوتی, کبھی کوئی جھگڑا نہ ہوتا. تم کیا سمجھتے ہو جھگڑا ہماری وجہ سے, تمہاری وجہ سے ہوتا ہے, اور پھر دوبارہ جھگڑا شروع ہو جائے گا, رائٹ؟ تو آپ کو پھر سمجھ نہیں آتا کہ آپ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کو ختم کیسے کریں. تو یہ کانفلکٹ ہر ایک کی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی ہوا ہے, میرے پیرنٹس کے ساتھ بھی ہوا ہے, آئی لو دم. لیکن اس کو توڑنے کے کچھ طریقے ہمیں سوچنے پڑیں گے, اس کے بارے میں کچھ سوچنا پڑتا ہے. میں نے ایک اپنی مدر کے ساتھ کیا تھا. اٹ ہیلپ مائی ریلیشن شپ ود مائی مدر سو مچ. میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا, جب آپ چھوٹی تھیں تو آپ کی لائف کیسی تھی, آپ کیا کرتے تھے, آپ کے دوست کیسے تھے, آپ کی لڑائیاں کس سے ہوتی تھی, خالہ سے کیسی لڑائیاں ہوتی تھیں آپ کی. اور جتنا آپ ان کی لائف میں دلچسپی لوگے نا, جتنا آپ کسی کے بارے میں ان کو سنانا نہیں, ان سے سننا چاہو گے. کیونکہ ہر ایک کی شکایت کیا ہوتی ہے, میری بات یہ سنتے ہی نہیں ہے, رائٹ؟ میری بات سنتے ہی نہیں ہے. بچے کہتے ہیں میرے پیرنٹس میری بات نہیں سنتے, پیرنٹس کہتے ہیں بچے میری بات نہیں سنتے. بیوی کہتی ہے شوہر یہ تو میری بات نہیں سنتے. شوہر کہتا ہے اس کو تو میری بات سننے کا کوئی شوق ہے ہی نہیں, یہ میری بات سن کے کیا کر, اس کو تو برداشت نہیں ہوگی میری بات. کوئی کسی کی بات سن نہیں رہا. لیکن سنانے کے بجائے آپ کسی سے کہیں آپ مجھے سنائیں اپنے بارے میں, آپ نے خود چاہ کے انیشیٹ کیا نا. تو یہ قرۃ اعین کا ایک ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سٹیپ ہو, یہ سائڈ پہ میں بات کر رہا ہوں, لیکن ایک نصیحت ہے میری طرف سے ہی کہ ہو سکتا ہے اس سے آپ کے گھروں میں آپ کے بچوں کے ساتھ اور آپ کے اسپاؤسز کے ساتھ ایک چھوٹا سا راستہ کھلنا شروع ہو, اور اس دعا کی طرف ہم قریب آتے چلے جائیں. اچھا, وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی, کیا پیاری بات کی تھی انہوں نے. آسیہ نے کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام پانی سے ٹوکری میں ہوتے ہوئے فرعون کے محل تک پہنچے اور انہوں نے بچے کو اٹھا لیا, معلوم تھا کہ یہ بچہ بنو اسرائیل سے ہے, اس کی رنگت سے پتہ چل رہا تھا یہ بنو اسرائیل سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو آفیشلی کیا کرنا چاہیے, قانون کیا کہہ رہا ہے, قتل کر دینا چاہیے اسی وقت. اور وہ بچے کو لے کر فرعون کے سامنے لے گئیں, اور فرعون اس وقت اپنے جنرلوں کے ساتھ یا اپنے کمانڈرز کے ساتھ کیا ڈسکشن کر رہا ہوگا, کتنے مر گئے, کتنی سڑکیں رہ گئیں, کتنے قتل ہو گئے. اور بیچ میں میٹنگ کے دوران آواز آتی ہے, وہ بھی بچوں کو مارنے کی بات کر رہے ہیں اور بیبی کی آواز آ گئی, اور ماں نے بھی کیا کیا, اس کے سامنے لے آئی آسیہ, ماں تو نہیں اڈاپٹنگ مدر, سامنے لے آئی اور سامنے لے کے کہا قرۃ عین لی, یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا میرے لیے, میرے لیے, ان کے لیے نہیں کہا, فرعون کے لیے نہیں کہا, اپنے لیے کہا. قرۃ عین سے کیا مراد ہے؟ میں نے 2 باتیں کہی تھیں. اتنی خوشی کے آنسو آئے, کیوں؟ کیونکہ وہ بیچاری گرم آنسو تو روز روتی ہے, فرعون سے شادی ہے, اس کو بھی پتا کتنی ڈپریس ہے. آپ لوگ بڑھا چڑھا کر اپنی سچویشن بتاتے ہیں, یار میں کس فرعون کے ساتھ پھنس گیا ہوں. وہ واقعی فرعون کے ساتھ پھنس گئی ہیں, رائٹ؟ تو وہ تو ہے ڈپریشن میں. تو اب وہ کہہ رہی ہیں آپ کو بھی پتا ہے آپ کون ہیں, لیکن کم از کم مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک اس سے تو ملے گی, اس کو میرے پاس رہنے دیں, مجھے خوشی آئے گی اس سے. قرۃ عین لی. اور دوسری بات تھی کہ وہ ایک طوفان کے اندر رہ رہی ہیں, اور اس طوفان سے پناہ انہیں کب ملے گی؟ جب وہ اس بچے کے ساتھ ہوں گے. پھر یہ بھی کہہ دیا ساتھ میں, اور لگتا ہے کہ آپ کو بھی اس بچے کی ضرورت ہے, وَلَكَ, آپ کے لیے بھی. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے دیکھا نا, تو اس کے چہرے پہ بھی کچھ فرق آ گیا, اور انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ تو صرف میرے لیے نہیں ہے, یہ تو لگتا ہے ان کو بھی پسند آ گیا ہے. تو انہوں نے وَلَكَ کا اضافہ کر دیا. شروع میں نہیں کہا تھا قرۃ عین لنا, یہ ہم دونوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک, یہ ایسے نہیں کہا, اپنی بات کی تھی. اور پھر فرعون کا بھی اضافہ کیا وَلَكَ. اوکے, فلا, یہ بڑی پیاری آیت ہے, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کسی انسان کو نہیں پتا, کسی نفس کو نہیں پتا کہ کیا آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے چھپائی گئی ہے, کہاں سے, کیسے, کب,
کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو ریلیف دے گی، اس کو پناہ دے گی، اس کی مصیبتیں ایک دم سے غائب ہو جائیں گی، یا کیسی ایسی خوشی ہے اس کو گمان بھی نہیں تھا کہ ایسی خوشی ہو سکتی ہے اس کی زندگی میں. ایسی چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کسی نفس کو نہیں پتا، کسی انسان کو نہیں پتا اس کی خوشی کہاں سے آئے گی. اس میں بہت ساری حکمتیں شامل ہیں، اور ایک حکمت یہ بھی شامل ہے ہمیں پورا اعتماد ہوتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے ہماری خوشی کہاں سے آئے گی. مجھے یہ مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہوگا تو میں خوش نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور انسان پیچھے پڑ جاتا ہے ایک گول کے پیچھے، یہ مل جائے مجھے خوشی آ جائے گی، اور اگر وہ نہ ملا زندگی برباد. اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں چھٹکارا دلانا ہے، اس سوچ سے کہ ہم کسی ایک چیز کو پکڑ کے اپنے آپ کو پاگل کر دیں اور کہیں خوشی تو اسی میں ہے ورنہ خوشی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کہہ رہے ہیں کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی خوشی کے آنسو کس چیز میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن چھپے ہوئے ضرور ہیں. اور پھر کہا جزاء بما كانوا يعملون، جو عمل وہ کرتے رہے ہیں اس کی جزا کے طور پہ ان کو کوئی خوشی آنے والی ہے. یعنی اس میں یہاں پر اختصار نہیں کیا کہ کہا کہ یہ آخرت میں ہی ہوگا. جب اللہ تعالیٰ خاص نہ کرے نا کہ یہ خاص آخرت کے لیے ہے یا خاص دنیا کے لیے ہے، تو عموم اللفظ يدل على عموم المعنى، جس میں اللہ تعالیٰ نے قید نہیں ڈالی اس میں ہم قید بھی نہیں ڈالتے. یعنی یہ خوشی، اس کا اشارہ دنیا کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کی طرف، دونوں کو شامل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhari Mu'jiza. کوئی آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتا ہے ابایعوک علی صلاتین، میں آپ کو بیعت دینے کو تیار ہوں، یعنی مسلمان ہونے کو تیار ہوں، نمازیں میں نے 2 پڑھنی ہیں، 5 نہیں پڑھنی، میں نے 2 پڑھنی ہے. کیا کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین جو ہے نا یہ مکمل اپنے آپ کو آپ نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ پروگرام نہیں ہے، کوئی نیگوشیشن نہیں ہے، یا پورے اسلام میں داخل ہو یا دفع ہو جاؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی، چلو ٹھیک ہے 2 نمازوں کے لیے. صحابہ حیران، یہ کیا ہو گیا، کوئی واقعی کوئی ڈسکاؤنٹ پروگرام ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جب نماز کی لذت آئے گی تو خود ہی پڑھ لے گا.